بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. آپ تمام اسٹوڈینٹس کو اور ویورز کو ایک دفعہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر میں بیک کیمرے سے دے رہا ہوں. اس کی کچھ ریزنز ہیں. ایک تو موسم بہت خراب ہے جس کی وجہ سے پسینے کا بار بار آنا، اور کچھ میری اپنی طبیعت بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں بیک کیمرہ یہ جو ہے لیکچر دے رہا ہوں. آج کے جو ہمارے جو ٹاپکس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک کابینہ مشن پلان 1946 ہے، اور دوسرا ٹاپک جو ہے 3 جون کا منصوبہ 1947 جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اس سے قبل ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہم نے بات کی وہ 1945 اور 46 کا جو الیکشن تھا اس پہ بات ہوئی. اس الیکشن میں نے جیسے کہ آپ کے گوشے گزار کیا تھا کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کو بہترین فتح حاصل ہوئی، اور ثابت کیا آل انڈیا مسلم لیگ نے کہ واحد نمائندہ جماعت مسلمانوں کی ہندوستان میں جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے، جبکہ کانگریس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. اب الیکشن ہو گیا، ون کر لیا مسلم لیگ نے بہترین طریقے سے، اور ثابت کر دیا کہ واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. اب اس الیکشن میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شامل تھی ایک منشور میں بات کہ الیکشن ون ہونے کی صورت میں اقتدار منتقل پاکستان یعنی بن جائے گا، بننے دیا جائے گا، یہ منشور میں شامل تھا. لیکن الیکشن ہو گیا، واحد نمائندہ جماعت ثابت ہو گئی مسلم لیگ، اس کے باوجود انگریز آمادہ نہ تھے کہ ہندوستان کی تقسیم ہے، کیونکہ کانگریس کسی طور نہیں چاہ رہی تھی کہ جو ہے ہندوستان تقسیم ہو. اس لیے انہوں نے پھر کوشش یہ کی، ایک اور کوشش ایسی کی کہ پلان ایسا بنایا کہ ہندوستان جو ہے وہ تقسیم نہ ہو. اب ہوا یہ کہ 1945 میں مسلم لیگ کی جو بہت حریف جماعت جو کانگریس ہے، اس کی حلیف جماعت، حریف نہیں بات سمجھیے گا، یعنی مسلم لیگ کی دشمن جماعت کانگریس اور اس کی حلیف جماعت برطانیہ میں جو تھی لیبر پارٹی، وہ انتخابات میں برطانیہ میں جیت گئی، برسر اقتدار آ گئی. اب لیبر پارٹی کی کانگریس سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، حلیف تھی اس کی، لہذا کانگریس نے بہت جشن منایا، بڑا جشن ہوا ہندوستان میں. تو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا. اب اس کے بعد یعنی الیکشن بھی ہو گیا اور الیکشن ون کر لیا مسلم لیگ نے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ طے کیا، اس وقت جو ان کے نئے پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر لارڈ پٹیلی جو ہے، اس نے 15 مارچ 1946 کو ایک جو ہے اس نے ہندوستانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک وفد جو ہے اس کو ہندوستان بھیجنے کا اعلان کیا. آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اس کو لکھ رہی ہیں تو آپ کابینہ مشن کی تشکیل کا اعلان اس کو ایک ہیڈنگ دے سکتی ہیں. پہلے آپ پس منظر کا، پھر اس کے بعد کابینہ مشن کی تشکیل کا اعلان جو ہے اس میں آپ یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ 15 مارچ 1946 کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ٹیلی نے ہندوستانی مسئلے پر قابو پانے کے لیے اپنی کابینہ کے 3 ارکان پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ ہندوستان بھیجنے کا اعلان کیا، بھیجا نہیں ابھی، جس میں لارڈ پیتھک لارنس، ٹھیک ہے، سر اسٹیفرڈ کرپس اور اے وی الیگزینڈر کو شامل کیا گیا
کہ ان کو ہم تینوں کو بھیجیں گے اور یہ جا کے ہندوستان کا جو مسئلہ ہے اس کو ٹیکل کریں گے, اس کو حل کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ذہن میں رکھیں کہ کانگریس کی پسندیدہ جماعت لیبر پارٹی برطانیہ میں آ چکی ہے اور ان لیبر پارٹی کی پرائم منسٹر جو ہے وہ وفد بھیج رہے ہیں. اب ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جو ہے تقسیم جو ہے وہ فوری تقسیم اس میں دکھائی نہیں دیتی. تو ہوا کیا کہ کابینہ مشن کے بنیادی مقاصد, اب نیکسٹ ہم ہیڈنگ دیں گے کابینہ مشن کے بنیادی مقاصد کیا تھے. ایک نمبر 1 یہ تھا, 2 مقاصد تھے اس کے. ایک یہ ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی واضح شکل کرنا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان سب کانٹیننٹ کے جو آئینی شکل ہے, ٹھیک ہے, حیثیت ہے, اس کو واضح کریں گے اور حکومت کو واضح کریں گے کہ حکومت جب جو حکومت بنائی جا رہی ہے وہ کیسی بنانی ہے, کیونکہ الیکشن جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا کہ کانگریس نے اتنی سیٹیں لی اور آل انڈیا مسلم لیگ نے لی اور دیگر نے جو سیٹیں لی. ٹھیک ہے. دوسرا مقصد یہ تھا کابینہ مشن کا جو پلان تھا اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو نفرت تھی اس نفرت کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے اور ہندوستان جو ہے اس کو متحدہ ہی رکھا جائے, یعنی متحدہ ہندوستان, یعنی تقسیم جو ہے وہ نہ ہو, اور اس کوشش کو ناکام کرنا تھا. کابینہ مشن پلان جو ہے اس کی آمد اور سرگرمیاں اس کے حوالے سے ایک آپ ہیڈنگ دے سکتے ہو. کابینہ مشن 23 مارچ 1946 کو دہلی پہنچا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہندوستان پہنچنے پر سر اسٹیفرڈ کرپس جو ہے اس نے 24 مارچ 1946 کو مسلمانان ہند کو مطمئن کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی, اور اس نے کانفرنس میں آتے ہی جو سرگرمیاں شروع ہوئی, کانفرنس میں یہ کہا کہ ہندوستان میں جہاں کانگریس زیادہ بڑی جماعت ہے وہاں مسلم لیگ کو بھی مسلمانان ہند میں مکمل نمائندگی حاصل ہے. یعنی یہ ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, نمائندہ جماعت جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ ہے. اب یہ کانفرنس میں یہ بات کرنی جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ بہت بڑی بات تھی. اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں کوٹ کر سکتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ہندوستان میں جہاں کانگریس زیادہ بڑی جماعت ہے وہاں مسلم لیگ کو بھی مسلمانان ہند میں مکمل نمائندگی حاصل ہے. اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں اسٹیفرڈ کرپس کے اس سینگ کو جو 24 مارچ 1946 ہوئی اس کو آپ لکھ سکتے ہو. پھر نیکسٹ یہ کہ کابینہ مشن کے ارکان نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا. انہوں نے واسرائے سے بھی ملاقات کی, انتظامی کونسل کے ارکان سے ملاقاتیں کی, اسی طرح گورنروں سے ملاقاتیں کی, اور سیاسی پارٹیوں کے جو رہنما ہیں ان سے بھی بات چیت ہوتی رہی کہ کس طرح ہندوستان کو متحد رکھا جائے اور ان مسائل سے کس طرح نپٹا جائے. لیکن یہ واضح ہو گیا ان پہ کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کے حل کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی کو اہتمام میں لینا ضروری ہے. آپ اس بات کو آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کس طرح, یعنی 23 مارچ 1946 کو دہلی پہنچا, پھر ان کی سرگرمیاں ملاقاتیں ہوئیں اور ایک بیان, یہ بڑا اہم ہے. نیکسٹ کابینہ مشن پلان کا اعلان آپ ایک ہیڈنگ دے سکتے ہو. اعلان, اب کابینہ مشن پلان کا اعلان پہلے یہ ہوا کہ تشکیل کا اعلان ہوا, پھر کابینہ مشن پلان کا اعلان ہوا جو 16 مئی یعنی 16 مئی 1946 کو کابینہ مشن نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا. کابینہ مشن کی اعلان میں جو تجاویز تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی یہ تھی کہ انڈین یونین کا قیام ہوگا. سمجھے گا اس کو, پہلا یہ ہے, پہلی ہیڈنگ ہے کہ انڈین یونین کا قیام ہوگا. رائٹ, ہندوستان ایک یونین ہوگی یعنی اتحاد ہوگا پورا, یعنی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا رہا, یہ بات ہے, جس میں کئی صوبے بھی ہوں گے اور پرنسلی اسٹیٹس بھی شامل ہوں گے جس کو دیسی ریاستیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یونین جو ہوگی انڈین یونین, اس کے پاس صرف دفاع, خارجہ اور مواصلات کے جو محکمے ہوں گے وہ ہوں گے اس کے کنٹرول میں. مرکز کو اخراجات پورے کرنے کے لیے براہ راست ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل ہوگا. مرکز وہی انڈین نیشنل جو یونین ہے وہی ہے. ٹھیک ہے. یونین کی ایک اب دوسری ہیڈنگ آپ دیں گے, دو گے
یونین کی ایک کابینہ اور اسمبلی. آئین میں یہ شرط رکھی جائے گی، تجویز میں یہ کہا گیا کابینہ مشن کے، آئین میں یہ شرط رکھی جائے گی کہ فرقہ وارانہ نوعیت اور آئین میں ترمیم کے سلسلے میں نہ صرف پورے ایوان کی اکثریت کی تائید بلکہ ہندو اور مسلمان ممبروں کی اکثریت کی الگ لائق تائید بھی درکار ہوگی. آپ سمجھیں، یہی نہیں ہے کہ صرف اکثریت ایوان میں ہی ہوگی بلکہ ہندو اور مسلمان ممبرز جتنے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی اکثریت کی بھی الگ الگ جو ہے ان کی بھی تائید ضروری ہے، جو بھی یہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی آئین میں اگر ترمیم کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے، تجویز میں تھا کہ یونین اور صوبوں کے اختیارات کا تعین، یونین اور صوبوں کے اختیارات کا تعین، یہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. یونین کے شعبوں میں بتا دیا، دفاع، خارجہ، مواصلات اور یہ شامل ہیں، اور صوبوں کو دیگر جو ہے جو رہ گئے ہیں جو شعبے وہ صوبوں کو تحویل میں دیے جائیں گے. پھر نمبر 4 ہے صوبوں کو گروپوں میں تشکیل دینا، صوبائی گروپ بنانا. ہندوستانی یونین 3 گروپوں میں مشتمل ہوگی، یعنی جو یونین ہے، اتحاد ہے، یہ ان کو آگے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. گروپ اے میں مدراس، بمبے، سی پی، یو پی، بہار اور اڑیسہ کو شامل کیا گیا اسٹوڈنٹس. گروپ بی میں اسٹوڈنٹس پنجاب، سندھ اور سرحد کو شامل کیا گیا. اور گروپ سی میں ڈیئر اسٹوڈنٹس بنگال اور اسام کو شامل کیا گیا. 5th پوائنٹ، گروپ فیڈریشن کا قیام. ہر گروپ کی اپنی فیڈریشن ہوگی، سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ ہر گروپ جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی اس کو کچھ آزادی میں فیڈریٹ ہوگا. ہر گروپ یہ طے کر سکے گا کہ صوبائی شعبوں میں سے کون کون سے شعبے صوبوں کے پاس رہنے چاہیے اور کون کون سے شعبے فیڈریشن کے پاس ہونے چاہیے. آپ سمجھ گئی، یعنی ایک تو اوپر یونین ہو گئی، پھر گروپ ہو گئے، گروپ کی اپنی ایک فیڈریشن، اور دین جو ہے اس کو پھر صوبے آگے. یونین. پھر نمبر 6 پوائنٹ ہے یونین کے دستور میں ترمیم کا طریقہ کار. یونین کے آئین کے تحت کوئی بھی گروپ یا صوبہ اپنی اسمبلی کی اکثریت کے فیصلے کی بنا پر ابتدائی 10 سال گزر جانے کے بعد دستور کی شرائط پر نظر ثانی کا مطالبہ کر سکے گی. 10 سال گزرنے کے بعد جو آئین ہے اس میں تبدیلی جو ہے اس میں بھی جو ہے نا وہ تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ ایک نقطہ بھی اس میں شامل کیا گیا کہ آپ کا جو اسمبلیاں ہیں وہ اکثریت کے فیصلے پہ 10 سال گزرنے جانے کے بعد جو ہے اس میں تبدیلی کر سکتی ہیں آئین میں، ابتدائی 10 سال، یعنی جو ہی اس کا لاگو ہوگا، گورنمنٹ شروع ہوگی تو ابتدائی جو 10 سال. 7 پوائنٹ میں دستور ساز اسمبلی کی تشکیل اور طریقہ انتخاب شامل ہے کہ دستور ساز اسمبلی یعنی آئین بنانے والی اسمبلی کے ارکان کا انتخابات جو ہیں وہ جداگانہ ہوں گے. مسلمان اور سکھ اپنے اپنے نمائندے اور ہندو اور باقی سب اپنے اپنے نمائندے جداگانہ ووٹوں کے ذریعے، یعنی مسلمانوں کو مسلمان ووٹ دیں گے، ہندوؤں کو ہندو ووٹ دیں گے، سمجھیے سیپریٹ ہوگا. پھر دستور ساز اسمبلی کے اس میں ہاں ہند یونین سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ابتدائی 10 سال گزر جانے کے بعد یونین سے علیحدگی اختیار ہو سکتی ہے. یہ جو پوائنٹ ہے، جو 9 پوائنٹ ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا خاص کر کے کہ یہ پاکستان بننے کی اس میں واضح وہ تھی کہ فوری طور پہ نہیں بن رہا تھا، لیکن 10 سال بعد اختیار ہوگا کہ کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو علیحدہ ہو، یعنی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ صوبے علیحدہ ہو سکتے ہیں. پھر اس میں یہ شامل کیا گیا ایک پوائنٹ کہ اگر کوئی کابینہ مشن پلان کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کو جو گورنمنٹ بنے گی اس میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہ جو ہے کابینہ مشن پلان کی جو اسٹوڈنٹس تجویز تھی وہ یہ تھی. یہاں ایک بات اور گوشے گزار کروں کہ آپ کا جو ایکسرسائز میں کوسچن ہے وہ 3 جون کا منصوبہ ہے وہ بھی شامل نہیں ہے، نہ لانگ میں نہ شارٹ میں. البتہ کابینہ مشن پلان اور کرپس مشن پلان کا جو وہ ہے قابل جائزہ ہے وہ اس میں جو ہے موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، لہٰذا وہاں یہ دونوں ہی جو ہے نا لکھ کے ان کو جو ہے نا ان کا تذکرہ ہوگا، کابینہ اور کرپس مشن، لیکن علیحدہ سے نہیں ہے. ہاں البتہ شارٹ کوسچنز میں 3 جون کا منصوبہ بھی آ سکتا ہے اور کابینہ مشن علیحدہ سے بھی اس کی کوئی بھی بات جو ہے پوچھی جا سکتی ہے یا کوئی اور کرپس مشن. اب ہوا یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس
کہ کانگریس کا رد عمل، کانگریس نے کا رد عمل بڑا عجیب ہوا. ہندو حلقوں میں اس غلط فہمی کے باعث کہ کابینہ مشن منصوبے میں ہندوستان کو تقسیم ہونے سے بچا لیا گیا ہے. وہ یہ سمجھے کہ اس کو تقسیم ہونے سے بچا لیا گیا اور منصوبے میں مطالبہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن 10 سال کی بات موجود تھی. انہوں نے پہلے بڑی زبردست خوشی کا اظہار کیا اور خوشی منا لی کابینہ مشن پلان پہ. اس کے برعکس مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان سے دستربدار نہیں ہوئے بلکہ تسلیم کر لیا اس نے. اور اس سے ہندو جو ہے وہ ہیجانی کیفیت، یعنی کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اور مسلم لیگ نے جب ایکسیپٹ کیا تو انہوں نے کہا یہ کیا، مسلم لیگ نے کیوں ایکسیپٹ کر لیا. پھر ان میں انہیں سمجھ آئی کہ یہ 10 سال بعد تو یہ جو ہے نا یہ بن سکتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور کانگریس ورکنگ کمیٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے ان میں، اور انہوں نے پھر اس کو مسترد کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش شروع کر دی. دوسری جانب مسلم لیگ کا رد عمل، مسلم لیگ نے اپنی مجلس عامہ کے اجلاس میں کافی غور کیا اور مطالبہ پاکستان کے موقف سے دستبردار ہوئے بغیر کابینہ مشن کو تسلیم کر لیا. کیونکہ آل انڈیا یونین، یاد رہے، 3 گروپوں پر مشتمل ہونا تھا. انہیں ابتدائی 10 سال کے بعد جو ہے نا علیحدہ ہونے کا اختیار دیا گیا تھا. لیکن کابینہ مشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا. لاسٹ ہیڈنگ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ کابینہ مشن کی ناکامی. کابینہ مشن پلان کو کانگریس نے رد کر دیا جبکہ مسلم لیگ نے اسے منظور کر لیا. کابینہ مشن پلان کی شرط کے مطابق حکومت بنانے کی دعوت اس سیاسی حکومت کو دی جائے گی جو اس منصوبے کو مکمل طور پر تسلیم کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے پھر بھی جو ہے کانگریس کو دعوت دی اور یہ انگریزوں نے ایک سراسر جو ہے اپنے ہی کہے ہوئے کی نفی کی اور ناانصافی کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح کابینہ مشن پلان جو ہے یہ بھی ہندوستان کو متحد رکھنے میں جو ہے سخت جو ہے وہ ناکام ہو گیا. یہ ناکامی پھر ان کے لیے، انگریزوں کے لیے ایک مسئلہ بنی. کانگریس کے لیے بھی تھی کہ یہ ہندوستان کا جو مسئلہ ہے اس کا کیا کیا ہے. دراصل لاسٹ تک 3 جون کے منصوبے تک کانگریس کی اور انگریزوں کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان جو ہے یہ متحد ہی رہے. اب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول سے انگریزوں نے کام لیا اور ہندوستان کو تقسیم کیا. یہ صرف کہنے کی بات ہے میرے خیال میں. میرا اس حوالے سے یہی کہنا ہوگا کہ یہ ایک بات ہے کہ انگریزوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا اس لیے کہ رول کرنے کے لیے کہ لیٹر آن ان دونوں ملکوں پہ رول کرے گا. ایسی چیز کوئی ہسٹری میں نہیں دکھائی دیتی. پاکستان موومنٹ میں ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی. ان کی تو کوشش تھی کہ اس کو جو ہے متحد رکھا جائے. پھر اب جو دوسرا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے 3 جون کا منصوبہ. 3 جون 1947 کا یہ منصوبہ جو ہے تقسیم ہند کا منصوبہ ہے ہمارا دوسرا ٹاپک. 3 جون 1947 کا منصوبہ یہ ایکسرسائز میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ جو ہے یہ ٹاپک جو ہے یہ اس میں شارٹ کوسچن میں بھی نہیں ہے اور 3 جون کا منصوبہ لانگ کوسچن میں بھی. البتہ یہ شارٹ کوسچن میں کہیں سے بھی کیونکہ وہ لیا جاتا ہے ایکسرسائز سے ہٹ کے بھی تو یہ کوسچن آ سکتا ہے اور یہ ویسے بھی آپ کو فردر جو ایگزام ہے وہاں یہ کام آ سکتا ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ کام آئے گا تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی اچھی طریقے سے بات چیت ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کے بیک گراؤنڈ میں آپ جو بات لکھو گے وہ یہی لکھو گے کہ برطانوی حکمران ہر دور میں کانگریس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانتے رہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انگریزوں نے کانگریس کی جائز اور ناجائز خواہشیں پوری کی بھی اور کرنے کی کوشش بھی کی. مسلمانان ہند کے اتحاد نے انگریز ہندو اکھنڈ بھارت کے خواب کو جو ہے وہ پورا نہیں کرنے دیا. مسلمان ہندو ہمارے جو مسلمان تھے انہوں نے اکھنڈ بھارت یہ چاہتے تھے کہ بھارت ہی ہو بس اکٹھا، لیکن اس کو نہیں مانا. حکومت برطانیہ نے اپنے مقصد کی تعمیل کے لیے وقتاً فوقتاً بہت سی کوششیں کی جو ناکام ثابت ہوئیں. بالآخر برطانوی وزیر اعظم لارڈ ڈنلی نے مارچ 1947 میں لارڈ ویلٹ کو واپس بلا کر جو واسطائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو واسطائے ہند بنا کر بھیج دیا. مارچ 1947 کی بات ہے.
लॉर्ड माउंट बैटन ने बरसगीर को मुतहद रखने की भरपूर कोशिश की, मगर वो भी इसमें कामयाब न हो सका। बरतानवी वजीर आजम का ऐलान आज़ादी हिंद, ये आप एक हेडिंग दे सकते हो। 20 फरवरी 1947 को वजीर आजम बरतानिया लॉर्ड अटेली ने हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान करते हुए कहा, ये इन्वर्टेड कामाज में जो अभी मैं कहने वाला हूँ, अंग्रेज 20 जून 1948 तक हिंदुस्तान का इक़्तिदार लाजमी तौर पर मरकजी हुकूमत या सूबाई हुकूमतों या फिर किसी भी बेहतर तरीके से जो हिंदुस्तानी अवाम के लिए मुफीद होगा उनके सुपुर्द कर देंगे। यानी 20 जून 1948 तक उन्होंने कहा हम तकसीम इसको हवाले कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि माउंट बैटन की हिंदुस्तान आमद और सियासी कायदीन से मुलाकात। लॉर्ड माउंट बैटन वासराय हिंद बनकर 22 मार्च 1947 को दिल्ली पहुंचा। हिंदुस्तान पहुंचते ही लॉर्ड माउंट बैटन ने सूबाई गवर्नरों, इंतजामी कौंसिल के अरकान और डियर स्टूडेंट्स, हिंदुस्तानी सियासी जमातों के अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की। कायद आजम ने भी तकसीम के अलावा किसी भी मंसूबे को मानने से फिर भी इनकार कर दिया कि हम कुछ और नहीं मानेंगे सिवाय पाकिस्तान के। कायद आजम का मौक़िफ़ हक़ाइक़ और उसूलों पर मबनी था डियर स्टूडेंट्स, वो पाकिस्तान के अलावा किसी और हल को कबूल करने पर आमादा न थे। 1945-46 के इंतखाबात कायद आज़म के मौक़िफ़ को सही साबित कर चुके थे कि वो वाहिद नुमाइंदा जमात है। इसके बाद 7 लीडरों की कॉन्फ्रेंस हुई। मंसूबे तकसीम हिंद पर गौर करने के लिए 2 जून, ये नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकती हैं, 7 लीडरों की कॉन्फ्रेंस। मंसूबा तकसीम हिंद पर गौर के लिए 2 जून 1947 को माउंट बैटन की रिहाइश का वासराय ईगल लॉज दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नुमाइंदों पर मुश्तमिल 7 लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस में शरीक लीगी रहनुमा कॉन्फ्रेंस में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, खान लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब नश्तर थे। डियर स्टूडेंट्स, और कांग्रेसी जो रहनुमा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई पटेल और आचार्य बी करपलानी, ऐसे कुछ नाम है, राइट। और कॉन्फ्रेंस में शरीक 6 रहनुमा सरदार बलदेव सिंह थे। अब इनकी जो है इनकी कॉन्फ्रेंस हुई। मंसूबे हिंद की अहम नुकात। अब कॉन्फ्रेंस में शरीक मुस्कुरा जितने हमने जिसका तस्करा किया, कहा हिंदुस्तान रहनुमाओं के सामने माउंट बैटन ने तकसीम हिंद का मंसूबा पेश किया इनके सामने, जिसे रस्मी तौर पर इन 7 लीडरों ने कबूल कर लिया। मंसूबे तकसीम हिंद के अहम नुकात, एक हेडिंग ये आप दे सकते हैं, वासराय हिंद लॉर्ड माउंट बैटन ने मंसूबा तकसीम हिंद का सरकारी तौर पर ऐलान 3 जून 1947 को किया। बरतानवी हुकूमत बरतानिया के इक़्तिदार 10 अगस्त 1947 तक कहा कि हम इससे दस्तबरदार हो जाएंगे। मुल्क को 2 खुद मुख्तार आज़ाद मुमलकतों में तकसीम कर दिया जाएगा, जो एक पाकिस्तान और दूसरी हिंदुस्तान होगी। ये 3 जून 1947 को ऐलान हुआ। लॉर्ड माउंट बैटन ने इसका ऐलान किया। अब इसमें क्या है, कौन से नुकात हैं? पहली हेडिंग, गैर मुस्लिम अक्सरीती सूबे, असम, यूपी, सीपी, मद्रास, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, गैर मुस्लिम इलाके जहां मुसलमानों की तादाद गैर मुस्लिमों के मुकाबले में कम थी, हिंदुस्तान में शामिल करने का फैसला किया गया। दूसरी हेडिंग आप देंगी सूबा पंजाब, दे सकते हो आप, सूबा पंजाब और बंगाल। सूबा पंजाब और बंगाल की फिरका वाराना बुनियादों पर तकसीम के मुस्लिम अक्सरीती इलाके पाकिस्तान के और गैर मुस्लिम अक्सरीती इलाके हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। समझिए आप, सूबा पंजाब और बंगाल में जो है फिरकावाराना बुनियादों पर तकसीम के मुस्लिम अक्सरीती इलाके पाकिस्तान के और गैर मुस्लिम अक्सरीती वो वहाँ हिंदुस्तान में, ठीक है। पंजाब और बंगाल की तकसीम के काम की तकमील के लिए 2 हदबंदी कमीशन मुकर्रर कर दिए गए कि किस तरह ये हदबंदी कमीशन पंजाब और बंगाल को तकसीम करेंगे, जिसका जो चीफ जो है वो सर रेडक्लिफ को मुकर्रर किया गया कि बंगाल और पंजाब की तकसीम जो है वो हदबंदी कमीशन जो है उसका लेटर आना हम तस्करा करेंगे। तीसरा है सूबा सिंध। सूबा सिंध के मेंबरान असेंबली को हक दिया गया कि वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल होने का ऐलान करें, और उन्होंने किया ये ऐलान सूबा सिंध के। नंबर 4, सूबा सरहद असम सरहद। इसकी बात सूबा सरहद और असम के जिला सरहद में इस्तिस्वाब राय के जरिए, यानी रेफरेंडम होगा, लोग जैसे यस नो जिसकी जानिब करेंगे उसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। ये इलाके पाकिस्तान या हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नंबर 5, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान
بلوچستان صوبہ بلوچستان کی پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کی رائے شاہی جرگہ، وہاں کیونکہ شاہی جرگے والا سسٹم کے نامزد ارکان اور میونسپل کمیٹی، سمجھیے جو وہاں کی میونسپل کمیٹی ہے اس کے ممبران جو ہیں وہ مشترکہ جو ہے اجلاس کریں گے اور اس میں فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ نمبر 6، پرنسلی اسٹیٹس، دیسی ریاستیں، سب کانٹیننٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس 635 کے لگ بھگ جو ہے ریاستیں تھی دیسی، جہاں نواب راجے خان یہ ہوتے تھے، ان کی حکومت تھی۔ ہر ریاست کو حق دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس سے چاہیں الحاق کر لیں، لیکن ایسا کرتے وقت ہر ریاست اپنی جغرافیائی حیثیت اور مخصوص حالات کو پیش نظر ضرور رکھے گی اور اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ کہاں کہ آزاد بھی رہ سکتی ہے اور کسی کے ساتھ شامل بھی ہو سکتی ہے، لیکن شامل ہونے کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ ہم اس کے ساتھ جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہیں، یا کتنی سرحدیں ہماری۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، جس کو آگے ہم پڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر میں۔ 7ویں یہ بات ہے کہ مشترکہ گورنر جنرل کا تقرر ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو عبوری وقت ہوگا، عبوری مدت ہوگی، اس میں دونوں ذات خود مختار مملکتوں کا جو گورنر جنرل ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ مشترکہ ہوگا، آپ سمجھ ایک ہی ہوگا، اور موجودہ گورنر جنرل یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اس کے حیثیت سے تقرر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی اور ہندوستان کا بھی، انڈیا کا بھی ایک ہی گورنر جنرل ہوگا اور وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوگا۔ قائد اعظم نے اس سے اختلاف کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو مینٹیلٹی ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کی کیمسٹری جڑی ہوئی ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، کانگریس کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ پھر کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ اب ایک ہیڈنگ اور بھی آپ دے سکتے ہیں کہ تقسیم ہند کے منصوبے پر رد عمل کیا ہوا۔ تقسیم ہند کے منصوبے پر کانگریس اور مسلم لیگ نے اپنے موقف کی روشنی میں اظہار کیا۔ کانگریس کا رد عمل، کانگریس تقسیم ہند کے منصوبے سے تو پہلے ہی آگاہ تھی، ان کی آپس میں سیٹنگ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا اس پہ، رائٹ۔ مسلم لیگ کا رد عمل، قائد اعظم کو خدشہ تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل اگر بنا دیا جائے تو کانگریس کا دم بھرنے والے پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر قائد اعظم نے تقسیم ہند کے منصوبے کی اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں نئی انورٹڈ کامز میں آپ لکھ سکتے ہو، دونوں نئی آزاد مختار مملکتوں کا گورنر جنرل مشترکہ ہوگا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اس حیثیت سے تقرر کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی بات کرو، دونوں جو نئی آزاد خود مختار مملکتوں کا گورنر جنرل مشترکہ ہوگا، لارڈ ماؤنٹ، یہ انہوں نے کہا 3 جون کے منصوبے، قائد اعظم نے نہیں کہا، اس کے حوالے سے آپ نے اس کو نہیں لکھنا، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی میں نے آپ کو کوٹیشن سنائی ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ غیر مسلم اکثریتی صوبے تو ہندوستان کا حصہ بننے ہی تھے، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں مل گئے۔ سلہٹ میں ریفرینڈم ہوا، عوام کی بہت بڑی اکثریت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تو ضلع سلہٹ کو مشرقی پاکستان سے ملحق کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی کے ارکان نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ پاکستان میں شرکت کے حق میں ووٹ دیے، یہ پوائنٹ کی شکل میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، بلوچستان میں شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے ارکان نے پاکستان کے حق میں اپنے ووٹ دیے، اس طرح بلوچستان کا حصہ بنا۔ نمبر 5 آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ صوبہ سرحد نے ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 6 آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کرنے کا فیصلہ ریڈ کلف کی سربراہی میں قائم کیے گئے ریڈ کلف کمیشن نے کرنا تھا۔ کمیشن نے بنگال اور پنجاب کے اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر کے پاکستان کو زرخیز اور مسلم اکثریتی علاقوں سے محروم کر دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے دریائے پانیوں اور مسئلہ کشمیر کا مسئلہ بھی ریڈ کلف نے پیدا کر دیا۔ 7واں پوائنٹ آپ یہ اسٹوڈنٹس یہ لکھ سکتے ہو کہ ریاستوں کے الحاق کے مسئلوں میں بھی پاکستان کے ساتھ سخت ناانصافی کی گئی۔ جموں کشمیر، حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ اور مناور کی ریاستیں ہندوستان کے حوالے کر دیں گی، جن کا نیکسٹ چیپٹر میں ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حاصل کلام میں آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ منصوبہ تقسیم ہند صرف تاریخ کے پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم میں بھی ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ یہ اس لیے کہ انگریز اور ہندوؤں نے اس منصوبے کے ذریعے مسلمانان ہند کے جو خواب تھا پاکستان کو، اس کی تعبیر ہوئی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کر کے پاکستان کی قیام کی بنیاد رکھ دی۔
اس پر 2 ماہ اور 10 دن بعد 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک بڑی اسلامی مملکت پاکستان جو ہے رمضان کے مہینے میں وہ قائم ہوئی. یہ بہت بڑا ایک بڑا ٹاپک ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نہ تو شارٹ کوشچن میں ہے نہ لانگ میں ہے، لہٰذا جو چیز جو انفارمیشن ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ کی ٹیکسٹ میں موجود ہے، وہ آپ سے شارٹ کوشچن کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے اور ایم سی کیو جو ہے اس کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. البتہ جو لانگ کوشچن ہوتا ہے وہ ایکسرسائز سے آتا ہے. تو لہذا ہر ٹاپک کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، اور سمجھ کر اس کو لکھنا یہ ضروری ہے. اور بعض ٹاپک ایسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جو آپ کو لیٹر آن آپ کے جو دیگر ایگزام ہوں گی ان میں بھی آپ کو کام آئیں گے. یہی جو ٹاپک ابھی میں نے آپ سے بات کی ہے، ڈیٹیل بات کی ہے، یہ آپ کو آگے جا کے فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہوں گے، مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گریجویشن لیول پہ بھی آپ کو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے بلکہ کافی مدد دے سکتے ہیں یہ سارے ٹاپکس، رائٹ. اسی طرح جب جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں وہاں جا کر بھی دوبارہ سے پاکستان اسٹڈی جو ہے وہ وہاں پہ ایم بی بی ایس کا جو کورس ہے وہاں پہ دوبارہ سے میڈیکل کالجز میں پاکستان اسٹڈی جو ہے وہ دوبارہ پڑھائی جاتی ہے. تو یہ اس وقت بھی آپ ان ویڈیوز کو ان کو دیکھ کے ایک دفعہ دیکھ کے آپ اپنے وہ پیپر بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتی ہیں. تو یہ 2 ٹاپک تھے ہمارے جس کا جو ہے تذکرہ بہت ضروری تھا، اور یہ ہمارا جو چیپٹر ہے یہ ختم ہو گیا ہے آج. اور نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوگا پاکستان کے ابتدائی مسائل کے حوالے سے ہوگا. تو یہ دونوں ٹاپکس کابینہ مشن پلان جو ہے یہ شارٹ کوشچن میں شامل ہے، لانگ میں نہیں ہے، شارٹ میں ہے. اس پہ علیحدہ سے بھی کوشچن آ سکتا ہے اور ایکسرسائز سے بھی جو ہے وہ کوشچن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کابینہ مشن پلان، کرپس مشن، ان کو بھی دیکھیے گا. یہ ہماری جو تحریک پاکستان ہے اس کا 1 ٹچ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی ہے. یاد رکھیے گا کہ سیکنڈ ایئر کی بک میں یہ جو جتنے جو اس میں ایونٹ لکھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہی ہے، لیکن تحریک پاکستان اسپیسیفک کہاں سے شروع ہوتی ہے تو 1940 کی جو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے آن ورڈ یہ جو ہے نا آگے شروع ہوتی ہے. تو یہ روڈ ٹو پاکستان تھا.